عزیز ساتھیوں، الحمدللہ یہاں پہ ہم سے عمر میں بھی زیادہ اور علم میں بھی زیادہ تشریف فرما ہے، لیکن اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ جس نے آپ حضرات کے سامنے ہم کو کچھ دین کی باتیں بتانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ حضرات کے سامنے اطاعت والدین پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ سے کہ میری زبان سے ایسی باتیں نکلوائے جو ہم سب کے لیے نفع بخش ہوں، آمین۔ حضرات، آج کے اس انگریز فتنہ دور میں جب ہم سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو ہم کو اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ملتی۔ تہذیب و تمدن کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ لوگ حسد و بغض اور عداوت جیسی گھنونی عادتوں کو اپنانے میں مصروف ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر کوئی اپنے حق کو طلب کرتا تو اس کے حق کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو لیجئے آج ہم اپنے مقصد کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں جو کسی کام کے کرنے کا حکم کرتا ہو یا کسی کام سے باز رہنے کی تاکید کرتا ہو، بلکہ اسلام اگر کسی کام کے کرنے کا حکم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انعامات بھی مقرر کرتا، اسلام اگر نماز کا حکم کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جنت کی خوشخبری سناتا ہے اور تاریک صلاح کو جہنم سے ڈراتا ہے۔ اسلام کا یہی قانون اطاعت شرعی کے بارے میں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ میں نے دوبارہ عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن و سلوک۔ حضرات، یہاں پہ اتنا ضرور اشارہ ملتا ہے کہ نماز کے ساتھ ہی ساتھ والدین کا ذکر کیا گیا جو والدین کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے۔ آج ہم ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی ان کے اوپر جبر و تشدد کے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے تو ان کا ٹھکانہ نار جہنم ہوگا۔ یہ میں من گھڑت باتیں نہیں کہہ رہا، بلکہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، والدین کے حقوق کیا ہیں ان کی اولاد پر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہی تمہاری جنت، وہی تمہاری جہنم۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کو آرام پہنچاؤ گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو یہی والدین تمہارے حق میں دعا کر دیں گے جس کی بدولت تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اور اگر تم ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، اگر تم ان سے ناراض رہو گے اور اگر تم ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، اگر ان کو اذیت پہنچاؤ گے، تو یہی والدین تم سے عاجز آ کر تمہارے حق میں بددعا کر دیں گے جس کی بدولت تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان سال میرا بھی ارادہ ہے، میری بھی تمنا ہے کہ میں بھی جہاد میں شریک رہوں، آپ سے مشورے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ کہا جی ہاں، میری والدہ بقید حیات ہیں۔ کہا ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، تو کہتے چلیے۔ حضرات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میری بیوی تھی جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد کو اس کی چال پسند نہ تھی، میرے والد اس سے خوش نہ تھے۔ میرے والد نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، کیونکہ مجھ سے محبت تھی۔ میں نے انکار کر دیا۔ میرے والد نے اللہ کے رسول کے پاس حاضر خدمت ہو کر اس بات کی اطلاع کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلاق دے دو، کیونکہ اگر والدین تم سے تمہاری بیوی کو چھوڑنے کے لیے کہیں تو فوراً چھوڑ دینی چاہیے، لیکن حضرت ملا علی قاری مشکات شریف میں لکھتے ہیں کہ طلاق نہ دے، کیونکہ یہ تقویٰ ہے، فتویٰ نہیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ طلاق نہ دے کیونکہ اس پہ اطاعت لازم نہیں۔ بہرحال یہاں پہ اتنا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ والدین کی اطاعت کتنی کی گئی۔ آج ہم ان کو لونڈی اور حیثیت کے مطابق رکھتے ہیں، ستم بالائے ستم ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اے نوجوانوں کی جماعت، یاد کرو اس دن کو جب تم شکمِ مادر میں تھے اور شکمِ مادر میں چند مہینے کے ہو گئے۔ اس وقت تمہاری ماں کیسی صعوبتیں برداشت کرتی تھی، کن مصائب و آلام سے دوچار ہوتی تھی، لیکن ان اپنی آسائش و راحت کو تم پر قربان کر دیتی تھی۔ لیکن ان صعوبتوں اور کے باوجود بھی حروف شکایت کو لانا گوارا نہیں کرتی، نہ اس کی وجہ سے تم سے نفرت کرتی اور نہ اس کا تم سے حق مانگتی۔ اور پھر ماں کی زمانے میں ایک ایسا وقت آتا ہے
کہ جس میں وہ تم کو دودھ پلاتی ہے، اپنی آسائش و راحت کو تمہاری آرام و راحت پہ قربان کر دیتی ہیں۔ اگر سردی کا موسم ہوتا، اگر تم اس وقت پیشاب کر دیتے، اگر تمہاری ماں کو کپڑا میسر ہوتا تو وہ بدل لیتی، ورنہ خود اسی گیلے کپڑے پر سونا برداشت کرتی تھی۔ اگر تمہارے سارے کپڑے گیلے ہو جاتے تو تم کو اپنے سینے پر سلا لیتی تھی، لیکن یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ میرے لختے جگر کو کوئی تکلیف پہنچے، میرے لاڈلے کو کوئی تکلیف پہنچے، یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی۔ حضرات، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن سے فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اور اسی پہ نہیں بلکہ آگے ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اگر اس میں سے تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تم ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ آج ہم اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، ستم بالائے ستم ان کے اوپر سیدھے ہو جاتے ہیں، ان کو تند نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ میرے پیش نظر ایک واقعہ ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں، جو صحابی رسول ہیں جن کا نام علقمہ ہے، جو خوب ہی صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ جب وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو ان کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس حاضر خدمت ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرا شوہر بیمار ہے، اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، آپ اس کے حق میں دعائے خیر کر دیجئے۔ اللہ کے رسول حضرت علی ابن ابی طالب اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان کے ہمراہ جاؤ تاکہ علقمہ کا حال معلوم ہو سکے۔ وہ حضرات ان کے ہمراہ ان کے گھر جاتے ہیں، حتیٰ المکان ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرتے ہیں، لیکن حضرت علقمہ کے زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ ہاں صحابی رسول ہیں، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی والدہ زندہ ہیں؟ کہا جی ہاں، ان کی والدہ وقید حیات ہیں، نہایت ہی کمزور اور ضعیفہ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اگر آ سکتی ہیں تو آ جائیں، ورنہ میں خود ان کے پاس آتی ہوں۔ وہی چنانچہ وہ ضعیفہ عورت اللہ کے دربار رسولت میں حاضر ہو کر سلام کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو، میں جو تم سے سوال پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا، ورنہ وزریہ اس کا وہی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتا تمہارا لاڈلا، تمہارا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ وہ کہتی ہے وہ تو نہایت ہی صوم الصلاح ہے، وہ تو نہایت ہی صدقات و خیرات کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں بلکہ یہ بتا کہ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ وہ ضعیفہ عورت کہتی ہے کہ یہ اپنے والدین کو میری طرف سے ترجیح دیتا ہے، جو کچھ لاتا ہے اپنی بیوی کے لیے لے جاتا ہے، اس کی وجہ سے میں ناراض ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے جس کی آپ سے شکایت کی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ناراضگی کی وجہ سے زبان رک گئی، ناراضگی کی وجہ سے زبان رک گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے سلیمان فارسی، اور ابھی لکڑیاں اکٹھا کر میں علقمہ کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ ضعیفہ عورت کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرا لاڈلا ہے، وہ میرا لخت جگر ہے، تم میرے سامنے اس کو جلا کر راکھ کر دو گے؟ میرا دل اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یاد رکھو، خدا کا عذاب بہت بڑا ہے، جب تک تم ان سے ناراض رہو گی ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم ان کی بخشش چاہتی ہو تو ان سے ابھی خوش اور راضی ہو جاؤ، ورنہ خدا کی قسم ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ وہ ہاتھ اٹھاتی ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں تم دونوں کو گواہ بناتی ہوں، میں علقمہ سے راضی ہو گئی، میں نے اسے معاف کر دیا، میں علقمہ سے راضی ہو گئی۔ چنانچہ اتنا کہنا ہوتا ہے، جب وہ حضرت علقمہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اور اسی وقت وہ اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ تجہیز و تسکین کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان کیا کہ اے انصار اور مہاجرین کے لوگوں سن لو، اگر کوئی اپنی والدین کی طرف سے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ خدا کی قسم، جس کے والدین ناراض ہوں گے اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ جس کے والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے، اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے۔ اگر والدین کو ناراض کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو آخرت میں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ بس یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ طویل ہو چکا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے
کہ میری زبان سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ سننے سے زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔